أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو منکر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے. یضل به کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں. ویہدی به کثیرا، اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے. پیچھے سے یہ بات چل رہی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ اس مضمون پر گفتگو ہوئی ہے کہ چونکہ قرآن پاک معجزہ ہے اور معجزے کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور اگر دنیا میں معجزے کا بدل رہے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہمت ہے تو اس طرح کی کوئی ایک آیت، کوئی صورت بنا کر کے لاؤ. ظاہر بات ہے کہ یہ چیلنج آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن کفار و مشرکین نے جب اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ نہیں کر سکتے تھے تو ان لوگوں نے دوسری راہیں تلاش کی قرآن پاک کو نعوذ باللہ کنڈم کرنے کے لیے، اور قرآن پاک کو ناقابل تسلیم قرار دینے کے لیے ان لوگوں نے دوسری راہیں تلاش کی. جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہے اور کیے گئے کام پر اعتراض اور تنقید کرنا بہت آسان ہے. کہ کسی سے کہا گیا، ایک مصور نے بہت ہی بہترین تصویر بنائی، تو کوئی صاحب نے اس تصویر کو دیکھ کر کے کہا کہ اس تصویر کے اندر تو بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت سارے نقائص اس تصویر میں ہیں. تو مصور نے قلم اس کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، جو نقائص ہے اس کو آپ درست کر دیجئے. تو وہیں پر اس کا پسینہ چھوٹ گیا. تو تنقید کرنا بہت آسان ہے لیکن تعمیر بہت مشکل ہے، تعمیل بہت مشکل ہے. عمل کرنا بھی اور تعمیر کرنا بھی دونوں تنقید بہت آسان ہے. تو مشرکین سے یہ تو نہیں ہو سکا
کہ اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی آیت یا کوئی صورت پیش کرے۔ انہوں نے دوسری راہیں تلاش کی اور اعتراض شروع کیا، اور اعتراض کرنے کے لیے ایک ایسی بات پیش کی کہ اس بات کو سامنے رکھ کر کے ذرا غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس اعتراض سے جس پر اعتراض کرنا چاہ رہے تھے خود انہی پر اعتراض ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی، جب یہ اللہ کا کلام ہے، اور بات یہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر تاریخ کی کتابیں پڑھی ہو یا بہت سارے افسانے ناولز وغیرہ میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو جملے بادشاہ بولتا ہے اس کے بولنے کا انداز بھی اور اس کے زبان کا معیار بھی بہت اونچا ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے فارسی کے الفاظ اور عربی کے الفاظ وغیرہ، ایک جو ہے کوالٹی رہتی اس کی، ایک اس کا انداز رہتا ہے۔ تو بہرحال جتنے بڑے آدمی کی بات ہے، بات اتنی اونچی ہونی چاہیے۔ اب اونچے ہونے کا معیار ان لوگوں نے یہ بنایا کہ اس میں کوئی ادنا چیز کا ذکر نہیں آنا چاہیے، کہ قرآن پاک میں مکھی کا بھی تذکرہ آ گیا ہے، قرآن پاک میں مچھر کا بھی ذکر آ گیا ہے، قرآن پاک میں مکڑی کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ مکھی، مچھر، مکڑی، یہ ساری چیزیں تو مخلوقات میں سے بہت ادنا ترین چیزیں ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ادنا چیزوں کا ذکر نہیں آتا۔ یہ اتنی سطحی بات ہے اور اتنی ناقابل تسلیم بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو اعتراض کرنے نہیں آیا اسٹوڈنٹس میں سے، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اعتراض کرنے نہیں آیا، سوال کرنے نہیں آیا، تو وہ بعض مرتبہ ایسا سوال کرتا ہے کہ اس کے سوال پہ ہی ساری کلاس ہنس پڑتی۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے بار بار کہا کہ تم خاموش بیٹھے رہتے ہو، کبھی پوچھتے ہی نہیں کچھ۔ تو اب وہ سن کر کے ایک مرتبہ جب پوچھا تو ایسی بات پوچھ رہا ہے کہ ساری کلاس ہنس پڑی۔ ایسے ہی ایک اور لطیفہ بھی مشہور ہے، بہو گھر میں آئی اور ہمیشہ خاموش رہتی تھی، کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ ساس نے بلا کر کے کہا، سمجھایا کہ دیکھو ایسا خاموش رہنا ہمارے گھر کا مزاج نہیں ہے، ہنستے بولتے میل جول رکھنا چاہیے اور بات چیت کرنا چاہیے، ایسا آپ خاموش رہیں گے تو اچھا نہیں لگ رہا، اگر کوئی تکلیف ہو تو بولو۔ بہو نے کہا کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں، اچھا ٹھیک ہے میں بولوں گی، پھر ویسے ہی خاموش، مزاج ہی نہیں تھا اس کا بولنے کا۔ پھر ساس نے بلا کر کے سمجھایا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں بولوں گی، پھر خاموش، پھر ساس نے بلا کر کے سمجھایا، اس کے بعد کہتے اب تو ضرور بولوں گی۔ اب گئی کمرے میں بہت دیر تک سوچتے بیٹھی کہ کیا بولوں۔ آ کر کے ساس سے کہنے لگی کہ امی جی آپ کے بیٹے مر گئے تو اس کے بعد میرا کیا ہوں گا؟ جب آپ کے بیٹے مر جائیں گے تو اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ تو ساس نے کہا کہ بہو نہ بولتی تو اچھا تھا، کہ نہیں بولی تو ایسی بات بولی۔ تو بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی عاجز ہو جاتا ہے بولنے سے تو اس کے بعد اگر وہ بولتا ہے تو ایسی بات بولتا ہے کہ اس کے بولنے پر ہی ہنسی آ جائے۔ اب یہ معترضین کہنے لگے، جب وہ تو عاجز آ گئے تھے اس طرح کا کلام پیش کرنے سے، اب جب ان کو کچھ سدھرا نہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس پر ہمیں اس لیے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس میں ادنا چیزوں کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔
اوہو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ادنا اور حقیر چیز کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے حقیر چیز کی مثال دیں گے کہ بڑی چیز کی مثال دیں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقارت کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی. اب دنیا ہے حقیر، اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہیرے کی بادشاہ کی مثال دیں گے؟ بڑی چیز کو سمجھانے کے لیے بڑی مثال دی جائے گی، چھوٹی اور ادنا چیز کو سمجھانے کے لیے چھوٹی مثال دی جائے گی. یہ تو بلاغت کا اصول ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. تو دنیا کی حقارت سمجھانا ہے اور مثال دے رہے ہیں ہتھی کی. یہ تو بات بیٹھنے والی نہیں ہے، یہ کلام کے اصول کے خلاف بات ہے. قرآن پاک میں اللہ نے مکڑی کی مثال دی. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. دنیا کے اور دنیا کے نظام کو سمجھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا ساری چیزیں اللہ کے نزدیک اتنی کمزور ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا جالا ہے. اب یہ دنیا کی کمزوری کو سمجھانا ہے تو مکڑی کے جالے کے ذریعے سمجھایا گیا. تو اعتراض کرنے والے نے ایسا اعتراض کیا کہ اس کے اعتراض پر ہی ہنسی آئے، کہنے لگے کہ مکڑی کی مثال دی جا رہی ہے اور اللہ اتنے اونچے ہے. کلام جب اتنا اونچا ہے اور اللہ کا کلام ہے تو مکڑی کی مثال کیوں؟ تو یہ اعتراض خود بہت ہی گیا گزرا اعتراض ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض پر جواب دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کسی مچھر کی مثال دے دیں یا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز کی، یعنی مچھر سے بڑی کوئی اور چیز کی، یا یہ کہ حقارت میں اور کمزوری میں مچھر سے بڑھ کر کوئی اور چھوٹی چیز کی مثال دے دیں. اس سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. پتہ یہ چلا کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی صفت ہے، اچھی کیفیت کا نام ہے. اسی لیے اللہ کی جانب بھی حیا منسوب ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بے محل کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی. آپ کو بہت زبردست بولنے آتا ہو، ٹاکنگ پاور آپ کے پاس ہے، بہت زبردست بولنے کی صلاحیت ہے، اور آپ اس صلاحیت کو لے کر کے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیے، تو بولنا یہ بہت اچھی صفت ہوگی لیکن جھوٹ بولنا اچھا نہیں. ایسے ہی حیا یہ بہت اچھی صفت ہے، اسی وجہ سے اللہ کی جانب اس کو منسوب کیا گیا ہے. لیکن جہاں نہیں شرمانا چاہیے وہاں شرما رہے ہیں، یہ تو بات صحیح نہیں. بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اس طرح کی مثالوں کو لے کر کے اعتراض نہیں کرتے، بلکہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے رب کی جانب سے برحق ہیں. ایمان والے ان تمام چیزوں کے لیے ان کا مزاج ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں ریجیکشن ہوتا ہے صحیح بات کے سلسلے میں. اس لیے جو بھی بات آئے پہلے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پہلے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، پہلے اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کو سمجھایا جائے تو بڑی مشکل سے مانتے ہیں. اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس طرح کے جو اتھینٹک چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے معاملے میں سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو ایمان والے ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ حق ان کے رب کی جانب سے ہے. اور جو کافر لوگ ہیں، اس میں کافروں کے مزاج کو بھی اللہ نے بتلا دیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی اعتراض اور سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے اللہ نے کیا مثال بیان کرنا چاہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے ایمان والوں میں اور کافروں میں، فرق ہو جاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں میں اور گمراہوں میں. یضل بہ کثیرا،
اسی کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت ساروں کو اسی کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. اور گمراہ انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو عام طور پر نافرمانی کا مزاج بنائے ہوئے ہیں. جو ہمیشہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں تو ان کے مزاج میں فرما برداری آسانی کے ساتھ نہیں آتی. اس وجہ سے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا مزاج بنائے رکھے. جب فرما برداری کا مزاج ہوگا تو اس کے نتیجے میں قرآن پاک آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا، احادیث مبارکہ کے سمجھنے میں سہولت ہوگی. اور جب نافرمانی والا مزاج رہے گا تو یہ کفریہ مزاج ہے، اور یہ کفریہ مزاج کے نتیجے میں ہر بات کے پیچھے ذہن قبول کرنے کے بجائے اعتراض اور سوالات ذہن کریٹ کرتا ہے، ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. انشاءاللہ آج سے ہماری یہ قرآن فہمی کی کلاس شروع ہوگی. آج تو 20 منٹ کے آس پاس یہ کلاس ہوگی، آئندہ سے انشاءاللہ تھوڑا بڑھائیں گے.